السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم لوگ PUC فرسٹ ایئر کا 5واں لیسن من احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس میں کل 10 حدیثیں ہیں جن کا میں ترجمہ اور مختصر تشریح آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے، پہلی حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة قال اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي المسألة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے اور وہ صدقے کے بارے میں اور نہ مانگنے کے بارے میں، پاک دامنی کے بارے میں بتا رہے تھے، اور منبر پر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلی۔ الید العلیا یعنی اوپر والا ہاتھ، خیر بہتر ہے، من الید السفلی نیچے والے ہاتھ سے۔ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ اوپر والا ہاتھ الید العلیا ہی المنفقہ، اوپر والا ہاتھ یعنی اونچا ہاتھ جو دینے والا ہوتا ہے، خرچ کرنے والا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں الید المنفقہ۔ اور نیچے والا ہاتھ الید السفلی یعنی نیچے والا ہاتھ جو مانگنے والا ہاتھ ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، یعنی صدقہ و خیرات کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کو دینا، یہ ہمیشہ سے اچھا ہے، بیٹر ہے۔ کس سے؟ کہ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، لوگوں کے سامنے مانگیں، لوگوں سے مانگتے ہوئے پھریں۔ مانگنا اسلام میں کبھی بھی قابل تعریف نہیں رہا۔ تو اس وجہ سے اللہ کے علاوہ کسی بھی دوسرے شخص کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہیے۔ حدیث میں صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور بھیک مانگنے سے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے منع کیا گیا ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ دوسری حدیث دیکھیے، حدیث عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نریٹ کرتے ہیں، کہا من رعا منکم منکرا، من جو رعا دیکھے، جو کوئی دیکھے، منکم تم میں سے، منکرن منکر کو،
ایک غلط چیز کو، غلط کام کو، گناہ کو، ظلم کو، اس کو کہتے ہیں منکر۔ منکر ایسا کام جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہو، جس سے منع کیا گیا ہے، ایسا کوئی کام جب تم میں سے کوئی شخص دیکھے تو اس کو چاہیے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو چاہیے کہ اسے روکے، بِيَدِهِ اپنے ہاتھ سے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ اگر اس کی استطاعت نہ ہو، فَبِلِسَانِهِ اس کو کہتے ہیں لسان، لسان یعنی زبان سے، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو، اس کی بھی ایبلٹی نہ ہو، فَبِقَلْبِهِ تو اپنے دل میں اسے برا سمجھے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ اور وہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے 3 درجات، 3 کیٹیگری کا ذکر کیا ہے۔ پہلا وہ جب آپ میں سے کوئی شخص کسی برائی کو دیکھتا ہے تو اس کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے، اتنا پاور ہوتا ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روکتا ہے اور ظلم نہیں ہونے دیتا اور ظلم کرنے نہیں دیتا، اپنے ہاتھ سے روکتا ہے، اپنے پاور سے روکتا ہے۔ دوسرا درجہ ایسا ہے کہ اگر وہ پاور سے اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، تو اپنی زبان سے کہہ سکتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں دوسرا درجہ، یہ دوسری کیٹیگری ہے، اس سے کم تر۔ اور تیسرا ہے زبان سے بھی نہیں بول سکتا، زبان سے بھی بولنے کی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو وہ بھی مومن ہے، لیکن وہ ایمان کا سب سے نچلا، سب سے کمزور ترین حصہ ہے۔ اس کو کہیں گے ضعیف ایمان۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، ایک طاقتور مومن بہتر ہے ایک کمزور مومن سے۔ تو یہ دوسری حدیث تھی جس میں مومن کے درجات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ مومن جب کسی برائی کو دیکھتا ہے تو اپنے ہاتھ سے روکتا ہے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکتا ہے، جب زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اسے اپنے دل میں کم سے کم برا سمجھتا ہے کہ یہ چیز جو ہو رہی ہے وہ غلط ہو رہی ہے۔ تیسری حدیث دیکھیے، ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الكذب فجور وإن الفجور يهدي إلى النار۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق، تم پر سچائی ضروری ہے، کمپلسری ہے، تم پر سچائی، سچ بولنا بالکل ضروری ہے۔ علیکم بالصدق، صدق کہتے ہیں سچائی کو، علیکم تم پر ہے، تم پر کمپلسری ہے، یہ تمہیں کرنا ہی چاہیے۔ فإن الصدق يهدي إلى البر، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ فإن الصدق يهدي إلى البر، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ وإن البر يهدي إلى الجنة، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وإن الكذب فجور، اور بے شک جھوٹ گناہ ہے، فجور ہے، فسق و فجور ہے، فجور کہتے ہیں گناہ کو۔
وَإِنَّ الْكِذْبَ جھوٹ گناہ ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ جو فجور ہے گناہ وہ آگ کی طرف لے جاتا ہے، آگ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سچائی کی ترغیب دی ہے کہ اے لوگوں، تم پر سچ بولنا ضروری ہے، کیونکہ سچائی تمہیں نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف تمہیں لے جائے گی۔ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ ہے اور گناہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا، آگ میں لے جائے گا۔ ایک مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج سے 50 سال پہلے کورٹ میں ایک مسلمان سے قسم نہیں لی جاتی تھی کہ میں جو کچھ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، صرف نام ہی کافی تھا۔ آج دیکھیے سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا مسلمان۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کے اخلاق کو سنوارے۔ جھوٹ ایک انسان بول ہی نہیں سکتا۔ تیسری حدیث، چوتھی حدیث دیکھیے، فورتھ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہا ایاکم الحسد، حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ اے لوگوں، حسد سے بچو، کیونکہ حسد یأکل الحسنات، حسنات کو کھا جاتا ہے۔ یأکل، اکل یأکل، پہلے مضارع ہے، اکل اس کا ماضی ہے، اکل یأکل، کھاتا ہے، کھا جاتا ہے۔ کس کو کھاتا ہے؟ الحسنات، نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کما تأکل النار الحطب، جیسا کہ آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے۔ آگ جیسے لکڑی کو کھاتی ہے، فیول کو نگل جاتی ہے، ویسے ہی حسد، جلسی، یہ نیکیوں کو، آپ کی نیکیوں کو کھا جائے گا۔ کسی سے حسد بالکل نہ کریں، حسد کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ، پانچویں حدیث، ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن الظن من حسن العبادتی، حسن الظن، اچھا گمان، من حسن العبادتی، عبادت کے حسن میں سے ہے۔ اچھا گمان رکھنا، دل صاف رکھنا، کسی پر شک و شبہ نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں اچھا گمان۔ حسن الظن، اچھا گمان، من حسن العبادتی، عبادت کے حسن میں سے ہے، عبادت کے ایک حسن میں سے ہے۔ کیونکہ اچھا گمان وہی شخص رکھتا ہے جو دل کا صاف ہو، دل میں کینہ ہو، کپٹ ہو، وہ اچھا گمان دوسروں سے رکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں۔ جہاں اچھائی ہوگی وہاں برائی نہیں ہوگی، جہاں آگ ہوگی وہاں پانی نہیں ہوگا، جہاں پانی ہوگا وہاں آگ نہیں ہوگی، جہاں اچھا گمان آئے گا وہاں حسد، جلن، کینہ، کپٹ نہیں آئے گا۔ تو اگر آپ اچھا گمان رکھیں
اچھا گمان، اچھی تھنکنگ، گڈ تھنکنگ سب کے لیے، تو یہ ایک مومن کے لیے بہترین عبادت ہے۔ نیکسٹ، ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث۔ اذا مات الانسان، اذا جب، اگر، اذا مات الانسان جب انسان مر جاتا ہے، اذا مات الانسان اگر انسان مر جائے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، اس کا عمل اس سے ٹوٹ جاتا ہے، اس کا عمل، اس کے ڈیڈز اس سے ڈسکنٹینیو ہو جاتے ہیں، اس کا عمل اس سے ٹوٹ جاتا ہے، الا من ثلاث، سوائے تین چیزوں کے، الا من ثلاث، سوائے تین کے، صدقۃ جاریہ، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، ولد صالح او علم ينتفع به، او علم ينتفع به، ایسا علم جو دوسروں کو فائدہ دے، او ولد صالح يدعو له، اور نیک اولاد یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہ تین چیزیں جب تک انسان اپنے مرنے کے بعد اچھے انداز سے اچھی چیزیں چھوڑے گا تو اس کا عمل ڈسکنٹینیو نہیں ہوگا، اس کا عمل کنٹینیو ہوگا۔ کیسے؟ ایک فرشتہ سیدھے طرف ہوتا ہے اور ایک فرشتہ بائیں طرف ہوتا ہے۔ سیدھا فرشتہ انسان کی نیکیاں لکھتا رہتا ہے اور بایاں فرشتہ انسان کے گناہ لکھتا رہتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنا دفتر بند کر کے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر انسان نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے مرنے کے بعد بھی، جیسے کہ کنواں کھدوا دیا، پانی کا انتظام کر دیا، پیڑ لگوا دیے، یا مدرسہ بنوا دیا، یا ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز بہت سارے بنوا دے، تو جب تک لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا رجسٹر کبھی بند نہیں ہوگا، چلتا جائے گا۔ وہ فرشتہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں، اس کے گڈ ڈیڈز کاؤنٹ کرتا رہے گا، لکھتا رہے گا۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، او علم ينتفع به، ایسا علم جو دوسروں کے لیے فائدہ دے۔ ایسے کچھ لاز اس نے بنوائے، ایسا علم دوسروں کو دیا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو جب تک لوگ اس علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو برابر اس کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ کسی نے لاز بنا دیے، کسی نے تھیریز دی بہت ساری، اور کسی نے فارمولے میتھمیٹکس کے دے دیے، تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، جب تک لوگ علم سیکھتے رہیں گے اس کے ذریعے سے، تو برابر اس شخص کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ایک تیسری چیز آخر میں، کسی کی نیک اولاد ہے، اپنی اولاد کو اس نے اچھی تربیت کیا، دین سکھایا، اچھے اور برے کی تمیز بتائی، حلال اور حرام کی پہچان بتائی، اور وہ شخص نیک تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اور بعد میں اس کے مرنے کے بعد یہ نیک اولاد اس کے لیے جب تک دعائیں کرتی رہیں گے تو اس کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ اس کے اکاؤنٹ میں برابر لکھتا رہے گا۔ دیکھیے نیکسٹ حدیث، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مشہور حدیث ہے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، منافق کی تین نشانیاں ہیں۔
آیت کہتے ہیں نشانی کو، اس کی جمع ہے آیات۔ آیت المنافقی ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اس کو توڑ دے، اس کو نہ نبھائے، وَإِذِ اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی جائے تو اس میں وہ خیانت کرے۔ منافق کی یہ 3 نشانیاں ہیں: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور خیانت کرنا۔ جس کسی میں بھی یہ 3 چیزیں ہیں یا تینوں میں سے کوئی ایک آنے لگی ہے، احساس ہو رہا ہے آپ کو کہ آپ وعدہ توڑ رہے ہیں، تو سمجھ لینا کہ منافق کی ایک نشانی مجھ میں آ رہی ہے، اور دھیرے 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 منافق کی ساری علامات مجھ میں آ جائیں گی اور میں منافقین میں کنسیڈر ہو جاؤں گا۔ اس سے ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے، اویئر رہنا چاہیے، کیئرفل رہنا چاہیے کہ مجھ میں منافقت تو نہیں ہے، میرا دل بالکل صاف ہے اور اس میں کوئی گندگی نہیں ہے۔ انسان کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ جب تک انسان گناہ کرتا رہتا ہے اور اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، تو دھیرے 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 اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے کالے نقطوں کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد جب کوئی اچھی بات اس تک پہنچائی جائے، اس کی کانوں میں سنائی جائے، تو اچھی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات اسے نہیں بھاتی، نہیں پسند کرتی۔ وہ ہمیشہ ان باتوں سے، قرآن سے، نماز سے، اذان سے، دینی امور سے نفرت کرنے لگتا ہے اور دھیرے 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 دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے کہ مجھ میں کہیں منافقت تو نہیں ہے۔ نیکسٹ 9ویں حدیث، ان ابی ذر، 8ویں حدیث، ان ابی شریح، ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ He should respect his guest۔ جائزتہ یوم ولیلۃ، اس کا انعام 1 دن اور 1 رات ہے۔ اس کا انعام، کس کا انعام؟ اس مہمان کا انعام 1 دن اور 1 رات ہے۔ فما بعد ذلک صدقۃ، اس کے بعد جو کچھ وہ خرچ کرے گا وہ اس کے لیے ایکسٹرا صدقہ بن جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ صدقہ ہے۔ ولا یحل له ان یثوی حتی یحرجہ، اور اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس رکا رہے یہاں تک کہ اس کو پریشان کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، جو بھی مومن ہو، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اس کا انعام 1 دن اور 1 رات ہے، یعنی 1 دن اور 1 رات اچھا کھلائے، جو آپ کھاتے ہیں اس سے اچھا کھلائے،
اچھی خاطرداری کرے ایک دن، فما بعد ذلک صدقۃ، اس کے بعد بھی اگر مہمان اس کے پاس رکا ہوا ہے اور اس کی اچھی سے خاطرداری کر رہا ہے، اس کی رسپیکٹ کر رہا ہے، اسے کھلا رہا ہے، اس کا خیال رکھ رہا ہے، تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اس کے بعد مہمان کے لیے بھی کہا کہ میزبان کے پاس رک کر ایسا نہ کرے کہ وہ پریشان ہو جائے، آئے اور وہیں رکے رہے، ٹھہرے رہے، جانے کا نام نہیں لے رہے، تو اس طریقے سے میزبان کو پریشان کرنا اچھی بات نہیں ہے، پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ میزبان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ مہمان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ میزبان کے پاس 3 دن سے زیادہ نہ رکے اور رک کر کہیں اس کو پریشان نہ کر دے، اس کو تکلیف میں نہ ڈال دے۔ نیکسٹ نویں حدیث، ان ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، ابو ذر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے ابو ذر، اذا طبخت مرقتا، اذا طبخت طعاما فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک، اے ابو ذر، جب تم کھانا پکاؤ، جب تم کوئی چیز پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ملا لیا کرو، فاکثر ماءها، اس کے پانی کو زیادہ کر لو، مطلب ذرا زیادہ بنا لو، بہت گاڑھا نہیں، بہت ذرا زیادہ کر لو، اسے ذرا پتلا ہو، ڈھیلا ڈھیلا، تو اسے اور زیادہ کر لو، وہ تو جیرانک، اور شیئر کرو، دو جیرانک، تمہارے پڑوسیوں کو، جارن کہتے ہیں پڑوسی، جیران اس کی جمع ہے، جیرانک، تمہارے پڑوسیوں کو اسے شیئر کرو، اسے دو۔ اے ابو ذر، جب تم کوئی سالن بناؤ تو اس میں تھوڑا پانی زیادہ ملا لیا کرو اور پھر اپنے پڑوسیوں کو، اپنے نیبرز کو شیئر کرو۔ آخری حدیث ہے، ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، حجۃ الوداع میں فرمایا، ان اللہ حرم علیکم اموالکم واعراضکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہارے مال، تمہاری عزتیں حرام قرار دی ہیں اس دن کی حرمت کے جیسے، اس مہینے کی حرمت کے جیسے، اور اس شہر کی، اس گاؤں، اس سٹی کی حرمت کی، یعنی مکہ شہر کی حرمت کے جیسے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا کہ مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کی آبرو، ان کے مال، ان کی جائیداد ایسے ہی رسپیکٹفل ہے، ایسے ہی عزت والی ہے جیسے کہ ایک مسلمان کا خون ہوتا ہے، جیسے کہ ایک مسلمان کا خون رسپیکٹ ہے، ویسے ہی مسلمانوں کی عزت اور ان کی آبرو رسپیکٹ ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایسے ہی حرمت والی ہیں، عزت والی ہیں، جیسے کہ یہ حجۃ الوداع کا دن رسپیکٹفل ہے۔ حجۃ الوداع کی جو اہمیت اللہ کی نظر میں ہے، اللہ کے پاس ہے، یوم عرفہ کی جو اہمیت، جو امپورٹنس اللہ کے پاس ہے، جو امپورٹنس لوگوں کے پاس ہے، ویسا ہی امپورٹنس، ویسے ہی حرمت کس کی؟
لوگوں کے مال کی اور ان کی عزتوں کی ہے۔ اور جیسے اس مہینے کی رسپیکٹ ہے، اس مہینے کی عزت ہے، کون سا مہینہ؟ ذی الحج کا مہینہ۔ ذی الحج کا جو مہینہ جس میں حج کرتے ہیں سارے لوگ، دنیا اطراف عالم سے حج کے لیے مکہ جاتے ہیں، تو اس دن کی، ذی الحجہ کے مہینے کی جیسی رسپیکٹ ہے، ویسے ہی رسپیکٹ ایک مسلمان کی عزت کی، ایک مسلمان کے مال و دولت کی، ایک مسلمان کی پراپرٹی کی ہے۔ اور تیسرا، اور جیسے اس مکہ کی رسپیکٹ ہے، آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ حرمت والا کوئی شہر ہے تو وہ مکہ ہے، بعد میں مدینہ ہے۔ تو مکہ جتنا عزت والا ہے، مکے کی جیسی رسپیکٹ ہے، مکے کی جیسی عزت ہے، ویسے ہی عزت ایک مسلمان کے مال، ایک مسلمان کی عزت کی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عزت، آبرو کی قدر، عزت، آبرو اور اس کے مال و جائیداد کی ویلیو بہت بڑھا کر بتائی ہے۔ کہا ہے کہ اس کے مال اور اس کی عزت، اس کا مال اور اس کی عزت مکے کی عزت کے برابر ہے، ذو الحج کے مہینے کی عزت کے برابر ہے، اور اس دن کی عزت کے برابر ہے۔ یعنی 10 ذی الحج کا جو حج کا جو دن ہے، یوم عرفہ، 9 اور 10 ذی الحجہ، اس دن کے جیسی جو عزت ہے، ویسی عزت ایک مسلمان کی ہے۔ آپ ایک مسلمان کو بے عزت نہیں کر سکتے، آپ ایک مسلمان کا مال ہڑپ نہیں سکتے، ایک مسلمان کی جائیداد کو ایسے ہی غصب نہیں لے سکتے۔ کہا کہ جو کوئی غلط طریقے سے ایک بالش بھی زمین لے لے گا ظلم و زبردستی سے، کل قیامت کے دن وہ پوری زمین کا پورا بیلٹ اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، توق گلے میں ڈالا جائے گا، تو کسی کی 1 انچ یا 1 بالش زمین، یا کسی کا 1 روپیہ، یا کسی کا تھوڑا سا بھی مال آپ جھوٹ اور غلط طریقے سے نہیں لے سکتے۔ آپ ایک مسلمان کو بے عزت نہیں کر سکتے، آپ اپنے بھائی کی عزت نہیں اچھال سکتے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ مکہ اور مدینہ کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آج آپ نے من احادیث الرسول کے 10 حدیثیں سنی اور اس کی مختصر تشریح بھی آپ نے سنی۔ واللہ اعلم۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔